اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج اس کتاب کی ابتدا کر رہے ہیں جس کا نام عقائد و مسائل ہے۔ اس کتاب کے اندر عقائد کے اوپر بحث کی جائے گی۔ یہ شرح عقائد نسفیہ جو ہے یعنی عقائد نسفیہ اس کا ترجمہ ہے۔ صفحہ نمبر 15 کے اوپر ہے کہ حقائق اشیاء اور سوفسطائیہ۔ یہ سوفسطائیہ ایک فرقہ، ایک گروہ ہے۔ یہ بھی جس طرح مختلف قسم کے فرقے تھے اس طرح کا یہ بھی ایک فرقہ ہے۔ اہل حق فرماتے ہیں کہ اشیاء کی حقیقتیں موجود ہیں اور ان کا علم بھی موجود ہے، یعنی جو چیزیں ہیں وہ حقیقت میں ان کی حقیقت بھی موجود ہے اور ان کا علم بھی موجود ہے۔ سوفسطائیہ اس سے اختلاف کرتے تھے۔ صوفا کا معنی علم اور حکمت ہے، اور استا کا معنی ہے ملمع کیا ہوا یعنی سجایا ہوا، زیب و زینت کیا ہوا، زیور کے ساتھ سجایا گیا، یعنی میک اپ جس کو کہہ سکتے ہیں۔ سوفسطا کا معنی ہوا ملمع کیا ہوا علم۔ اب یہ سوفسطائیہ جو ہیں احمقوں کا ایک گروہ تھا جو مغالطہ آفرینی کے ذریعے اپنے نظریات کو فروغ دیتا تھا، یعنی غلط باتوں کے ذریعے سے مغالطے الٹے سیدھے لگاتے، الٹے سیدھے قیاس لڑاتے اور اپنے نظریات کو فروغ دیتے تھے۔ ان کے 3 گروہ تھے۔ نمبر 1 عنادیہ، وہ اشیاء کی حقیقتوں کا انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں حقیقت میں چیزوں کی جو حقیقت ہے وہ نہیں ہے، اور انہیں خیالات اور اوہام میں باطلہ قرار دیتے۔ اوہام وہم کی جمع ہے، یعنی اسے باطل وہم قرار دیتے تھے۔ ان کے نزدیک نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا وجود بھی واقعی نہیں بلکہ وہمی ہے۔ یہ وہم کا شکار ہوئے تھے، ان کا بیڑا گرک ہوا تھا، وہم کے اندر وہم کے مارے تھے۔ دوسرا گروہ ہے عندیہ، وہ کہتے تھے اشیاء کی حقیقتیں ہمارے اعتقاد کے تابع ہیں، یعنی جیسا جیسا ہمارا عقیدہ ہوگا اس کے مطابق ان کی حقیقت ہوگی۔ کسی شے کو اگر ہم قدیم مانیں تو وہ واقع میں قدیم ہے، اور حادث مانیں تو وہ واقع میں حادث ہے۔ قدیم یعنی ہمیشہ سے ہے، حادث یعنی فنا ہونے والی۔ تیسرا یہ تھا کہ لا ادریہ، وہ کہتے تھے کہ ہمیں کسی چیز کی موجود ہونے کا علم ہے اور نہ معدوم ہونے کا، ہمیں ہر چیز میں شک ہے، یہاں تک کہ اس شک میں بھی شک ہے۔ حضرت مصنف رحمۃ اللہ تعالی نے مذکورہ عبارت میں ان تمام فرقوں کا رد کیا ہے۔ مین چیز دیکھیں کہ تیسرے فرقہ جو لا ادریہ ہے وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا، تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک تو ہر بات میں شک کرنا، پھر اپنے شک میں ہی ایک نیا شک کر دینا، یعنی شک کے اندر ہی مبتلا۔ پٹھے سیدھے جناب ان کے الٹے سیدھے ان کے کارنامے تھے۔ تو آگے علامہ صاحب نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے کہا جی اسباب علم، مخلوق کے علم یقین کے 3 اسباب ہیں۔ نمبر 1 صحیح حواس، یعنی حواس خمسہ، آنکھ، ناک، کان، زبان اور ہاتھ کے ساتھ جسم کا چھونا، یعنی کسی جسم کا چھو جانا، لمس جس کو کہہ سکتے ہیں، قوت لمس، چھونے کی حس۔ ان 5 حواس کو حواس خمسہ کہتے ہیں۔ سچی خبر، اس کے بعد دوسری چیز ہے سچی خبر۔ تیسرا ہے عقل، تیسرا عقل کی بات کر رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ اب عقل جو ہے اس کے ذریعے سے انسان سوچتا ہے، سمجھتا ہے۔ حواس 5 ہیں، وہ میں نے پہلے بتایا، سننے کی قوت، دیکھنے کی قوت، سونگھنے کی، چکھنے کی اور چھونے کی قوت ہوتی ہے۔ ان میں سے ہر ایک حس اپنی جگہ کا ادراک کرے گی،
جس کے لیے اسے وضع کیا گیا، جس مقصد کے لیے اس حص کو بنایا گیا ہے وہ اسی کا ہی ادراک کرے گی، اسی کو ہی پائے گی۔ مطلب سونگھنے کی حص ہے، ناک سے جب ہم سونگھتے ہیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ناک سے ہم کسی چیز کو چکھ لیں، زبان سے ہم ذائقہ چکھتے ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ زبان سے ہم سننا شروع کر دیں، نہیں، جس مقصد کے لیے یہ بنائے گئے ہیں اسی مقصد کے لیے ان کا استعمال ہوگا۔ سچی خبر کی دو قسمیں ہیں، پھر آگے خبر کی وہ کہتے ہیں دو قسمیں آگئی سچی جو خبر ہے۔ نمبر ایک ہے خبر متواتر، وہ خبر ہے جو اتنی بڑی جماعت کی زبان سے سنی جائے جس کا جھوٹ پر متفق ہونا تصور میں ہی نہ آئے، یعنی ایک بہت بڑی جماعت ہو، ٹھیک ہے جی، اور وہ جماعت مل کر، پوری جماعت، پورا ایک گروہ جو ہے وہ مل کر آ کر بتائے کہ یہ بات ایسے ہے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ جماعت کا جھوٹ پر جمع ہونا عادتاً محال ہے، ناممکن ہے کہ اتنے زیادہ لوگ 20-25 لوگ آئے ہیں اور آ کر بات کر رہے ہیں، ایک ہی بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ بات سچی ہے تبھی وہ بات کر رہے ہیں۔ یہ خبر بدیہی علم یعنی علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے، بدیہی یعنی علم یقینی کا، جیسے گزرے ہوئے زمانوں اور دور دراز کے شہروں کے گزرے ہوئے بادشاہوں کا علم ہوا کرتا تھا۔ جس طرح ہم پچھلے زمانوں کے بادشاہوں کی کہانیاں وغیرہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ فلاں بادشاہ ایسے تھا، فلاں ایسے تھا، تو ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ان کا علم ہمیں ملا، اسے خبر متواتر کہتے ہیں، کیونکہ یہ تسلسل سے ہمارے جو بزرگ ہیں وہ لے کر ایک نے دوسرے سے سنا، اسی طرح پھیلتی پھیلتی بات دور تک چلی گئی۔ دوسرا علم ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر جس کی تائید معجزے سے کی گئی ہو، تائید یعنی کہ اس کی تائید میں معجزہ جو ہے وہ اللہ پاک نے عطا کیا ہو، یہ خبر علم استدلالی کا فائدہ دیتی ہے، اور وہ اس طرح کہ اس ہستی کی خبر ہے جس کی تائید معجزے سے کی گئی ہے، اور ایسی خبر ضروری اور سچی ہوگی اور اس کا مضمون واقع میں ثابت ہوگا، یعنی اللہ کے انبیاء جو ہیں، نبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ خبر دے رہے ہیں، وہ خبر جو ہے دلائل یعنی دلیل کا فائدہ دیتی ہے، استدلالی یعنی دلیل کا فائدہ دیتی ہے کہ ہمارے پاس یہ بات دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کام ایسے ہے۔ اس خبر سے ثابت ہونے والا علم یقینی اور ثابت ہونے میں علم بدیہی کے مشابہ ہے، یہ ایک دوسرے سے مشابہ ہیں۔ رہی عقل تو وہ بھی علم کا سبب ہے، جو علم عقل کے سبب پہلی توجہ سے ثابت ہو وہ ضروری ہے، جیسے اس بات کا علم کہ شے کا کل اس کے جز سے بڑا ہے، یہ سارے ہی جانتے ہیں، اور جو علم عقل کے استدلال یعنی دلیل میں نظر کرنے سے ثابت ہو وہ کسبی ہے، یعنی ہم نے کسب کیا، کمایا ہے وہ علم، ٹھیک ہے جی، یعنی اب وہ بتا رہے ہیں کہ عقل کے ذریعے سے جو استدلال کیا گیا ہے، عقل کے ذریعے سے، عقل سے ہم نے سمجھا کہ جو چیز ہے اس کے اگر ٹکڑے کر دیے جائیں تو ظاہری بات ہے اس کا ٹکڑا جو ہے وہ اس کل چیز سے چھوٹا ہے، کل اس کے جز جو ہے اس کے کل سے چھوٹا ہوگا۔ اہل حق کے نزدیک الہام کسی شے کی صحت کی معرفت کا سبب نہیں ہے، یعنی الہامی علم جو ہے یہ کسی چیز کے صحیح ہونے کی معرفت کا علم نہیں ہے، یعنی کسی چیز کہ یہ چیز صحیح ہے اس کا ہمیں اس سے علم ہو جائے، یہ اس کا سبب نہیں ہے۔ عالم اللہ تعالیٰ کے سوا جتنے موجودات ہیں اپنے تمام اجزاء سمیت حادث ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا عالم کے تمام جو بھی اشیاء ہیں، تمام اجزاء سب حادث ہیں، یعنی عدم کے بعد موجود ہیں۔ عدم ہوتا ہے ہمیشہ سے ہونا، یعنی ہمیشہ سے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو یہ اس کے بعد ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد یہ پیدا ہوا، اللہ پاک نے اسے پیدا کیا، کیونکہ عالم کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک ہے اعیان یعنی جوہر، اور نمبر دو ہے اعراض۔ اعیان وہ ممکن اشیاء ہیں جو قائم بذات ہی ہیں اور قائم بذات ہی کی دو قسمیں ہیں، بذات ہی ہیں اور قائم بذات ہی کی دو قسمیں ہیں۔
دو یا زیادہ اجزاء سے مرکب ہے اور وہ جسم ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو مرکب نہیں، جیسے جوہر یعنی وہ عین جو قطعی، کسری، وہمی اور فرضی کسی تقسیم کو قبول نہیں کرتا، اور یہ جز لا یتجزی ہے، یعنی ایسا جز جس کے مزید ٹکڑے نہ کیے جا سکے، اس کو جز لا یتجزی کہتے ہیں. غرض وہ ممکن ہے جو بذات ہی قائم نہیں ہوتا، وہ اجسام اور جوہر میں پیدا ہوتا ہے، جیسے رنگ کی قسمیں، چیز میں ہونے کی قسمیں، اجتماع، افتراق، حرکت اور سکون، ذائقہ اور خوشبو، یہ سب اعیان اور اعراض تمام حادث میں ماننا پڑے گا کہ تمام عالم حادث ہے. یہ سب چیزیں اسی کے اندر ہے. اب اعیان آپ نے جان لیا، اس کی انہوں نے دو قسمیں بتائی، اعراض بھی آپ نے جان لیا. ٹھیک ہے جی. اعیان کی دو قسمیں انہوں نے بتائی تھی نا کہ دو یا زیادہ اجزاء سے مرکب ہو، وہ ایک جسم ہے، جس طرح کہ ہمارے جسم کے کئی ٹکڑے ہیں، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، بازو ہیں، کونیاں ہیں، آنکھیں ہیں، مختلف اجزاء کو مکس کر کے ایک جسم بنائے گا. اور دوسری صورت وہ ہے کہ جو مرکب ہی نہیں ہے، کیلا صرف جوہر ہے. ٹھیک ہے، جو کیلا جوہر ہے. جوہر کائنات کے چھوٹے سے چھوٹے ذرے کو جوہر کہتے ہیں، جس کی مزید تقسیم نہ کی جا سکتی ہو، اسے ایٹم بھی کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. سائنس کی زبانوں سے ایٹم کہتی ہے. صفات باری تعالی کی بحث آگے پڑھیں گے. تمام عالم کا پیدا کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے، واحد، قدیم، قادر، حی، علیم، سمیع، بصیر، شائی یعنی چاہنے والا، مرید، ارادہ فرمانے والا. اس کی صفات سلبیہ ہیں کہ وہ عرض نہیں، جسم نہیں، جوہر نہیں، مصور نہیں، شکل و صورت والا نہیں ہے، اور وہ محدود یعنی حد اور نہایت والا نہیں ہے، معدود نہیں یعنی گنتی میں نہیں آتا کہ اس کی جزیات ہوں یا اجزاء. ٹھیک ہے جی. واحد تو وہ عدد نہیں ہے. اب رہا واحد تو وہ عدد نہیں ہے، کیونکہ عدد کی ابتدا دو سے ہوتی ہے، گنتی کی ابتدا ہی دو سے ہوتی ہے. ایک تو ہوتا ہی ایک ہے، اس میں تو دوبارہ بات کا کوئی شک شبہ رہا ہی نہیں. اس کے حصے نہیں یعنی اس کے اجزاء نہیں، ان سے مرکب نہیں، متناہی نہیں کہ اس کی انتہا ہو. وہ ماہیت یعنی شے کے ہم جنس ہونے سے موصوف نہیں، نہ ہی کیفیت مثلا رنگ، ذائقہ، بو وغیرہ سے موصوف ہے. وہ کسی مکان میں متمکن نہیں یعنی کسی مکان میں ٹھہرا ہوا نہیں ہے، کیونکہ مکان کی حد لگاؤ گے تو کفر لازم آ جائے گا کہ وہ محدود ہو جائے گی اللہ پاک کی ذات کے ایک مکان میں سما گیا. وہ سما کسی چیز میں نہیں سما سکتا. نہ ہی اس پر زمانہ جاری ہوتا ہے کہ اس زمانے میں ہے، کہ زمانے کے اندر بھی اگر اس کو ایڈ کرو گے تو پھر بھی اس شرک لازم آئے گا، کفر لازم آ جائے گا. کوئی شے اس کے مشابہ نہیں، اس کے علم اور قدرت سے کوئی شے خارج نہیں.